1948 में पहली अरब इसराइल जंग ने फलस्तीनियों को दरबदर कर दिया। लाखों बेघर हुए और इसराइल का क़याम मजबूत हुआ। 1967 की 6 रोज़ा जंग में इसराइल ने बैतुल मक़दस, गोलान की पहाड़ियों और गजा समेत कई अरब इलाके कब्जे में ले लिए, जिससे अरब दुनिया को शदीद धचका लगा। 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद इराक ईरान जंग शुरू हुई, जिसने पूरे खिते में फ़िरक़ावारियत, अस्करियत और अदम इस्तेहकाम को जन्म दिया। ये जंगें ना सिर्फ सरहदें बदलने का बाइस बनी, बल्कि मशरिक़ वस्ता के सियासी और समाजी नक्शे को भी हमेशा के लिए बदल गईं। ये मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंगों की चंद मिसालें हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इसराइल और ईरान की हालिया जंग भी मशरिक़ वस्ता में बड़ी तब्दीलियों का आगाज़ हो सकती है? इसी पर सवाल रखेंगे। मशरिक़ वस्ता की हर बड़ी जंग खित्ते पर असरअंदाज हुई। इसराइल ईरान जंग मशरिक़ वस्ता में ताकत के तवाज़ुन में क्या बड़ी तब्दीली ला सकती है? ज़ैगम साहब। इकबाल का एक शेर तुर्की के सदर अर्दोगान साहब को बहुत पसंद है और वो अपनी ज़बान में उसको कई जलसों में पढ़ चुके हैं। तलू इस्लाम नज़्म है इकबाल की, बहुत मशहूर उसका शेर है और वो शेर है कि अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है, कि खूने 100,000 अंजुम से होती है सहर पैदा, कि लाखों सितारे उनके खून से नई सार पैदा होती है। चले हम उम्मीद कर लेते हैं कि ये जो तबाहियाँ जो आपने बताई हैं ये किसी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाएंगी, इससे कोई नया निज़ाम पैदा होगा, इससे मुसलमानों की कोई नई उम्मीद पैदा होगी। अब आपका जो सवाल है, नए मंजरनामे का जो तयन है वो इस जंग के नतीजे से होगा। सही। फौरी नतीजा भी जो हमें नज़र आएगा और वो लॉन्ग टर्म नतीजा भी जो हमें फौरी तौर पर नज़र नहीं आएगा, और हो सकता है लंबे अरसे के नताइज उन नताइज से मुख्तलिफ हों तो हमें फौरी तौर पर नज़र आए। इस वक्त तो हम देख सकते हैं कि आज तक के जो हालात हैं, इस वक्त के हालात में आपको नज़र आता है कि ईरान एक रेजिस्टेंस हब के तौर पर उभरा है, बराह रास्त उसने टेक ऑन किया है, जंग को इसराइल के घर लेकर गया है, इसराइल का नाक उसने रगड़ा है, तो एक उभर कर एक ताकत के तौर पर, एक उम्मीद के तौर पर आया है। ठीक हो गया। लेकिन उसकी कमज़ोरियाँ भी सामने आई हैं और बहुत बड़ी कमज़ोरियाँ हैं कि उसके अंदर जो दुश्मन छुपे बैठे हैं, और ऐसे ही दुश्मन होते हैं जो हमें हमेशा नुकसान पहुँचाते हैं। उसके अंदर जो गद्दार हैं कि एक एक चीज़ तक, ईरान की एक एक चीज़ तक, इसराइल की 10 तरह से एक एक खबर तक, और जंग में ये बहुत बड़ी नुकसान दिया सबसे ज़्यादा। तो इसराइल ने भी अपनी ताकत दिखाई है, दिखाने की कोशिश कर रहा है। अरब मुल्क खामोश हैं, वो गेन भी कर सकते हैं। ठीक है। तुर्की, मिस्र, ये जो आपने अरब मुल्क की बात की, मैं यहीं से ज़ैगम साहब गुफ्तगू आगे ले जाना चाहूंगी। रज़ा साहब, पाबंदियों का शिकार ईरान जिस तरीके से भी, ज़ैगम साहब ने अस्करी जदीद टेक्नोलॉजी कम होने के बावजूद भरपूर जवाब दिया इसराइल को। क्या ईरान के मुकाबले में बेतहाशा इमारत रखने वाले जो दीगर अरब ममालिक मौजूद हैं, इसराइल क़ुव्वत के भरम से बाहर निकल पाएंगे? देखिए इस वक्त मसला जो बाकी गल्फ रियासतों का है, आपको मालूम ही है कि वो उनका झुकाव, बल्कि उनकी बड़ी गहरे ताल्लुकात है अब अमेरिका के साथ, और अब तो चंद एक के तो इजराइल से बराह रास्त ताल्लुकात हो चुके हैं, उर्दन हो, यूएई हो, बहरीन हो और ममालिक भी हों। तो ये तो एक वाज़ेह स्प्लिट है, और ये आज का जो क्राइसिस है उसकी एक बुनियादी वजह ये भी है कि मुसलमान जो है दुनिया भर में वो तकसीम है। ये तो हम लोग यहाँ पे चूरन बेचते हैं उम्मा वगैरह का, यूँ लोगों को लुभाने के लिए दिलकश नारे हैं, दर हकीकत कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। माँ सिवाय देखिए, जो एक ईरान ही एक वाहिद मुल्क है जहाँ पर एक नज़रिया जो मजहबी नज़रिए की बुनियाद पर रियासत चलती है, और वो ही और यही वजह है कि उनकी गैर लचकदार पॉलिसियों की वजह से आज वो इस मकाम पे खड़े हुए हैं। देखिए हम उनके साथ हैं और हम दुआएं कर रहे हैं कि वो बच जाएं, वो जीत जाएं, उनके लोग महफूज रहें। लेकिन आप ये भी देखिए कि उन्होंने अपनी आवाम को किस तकलीफ में डाले रखा है 30-40 साल से जो सैंक्शंस हैं। नंबर 2, वो एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। ये ना भूले, ये जो एजेंट और गद्दार ऐसे पैदा नहीं होते। जब उनके पास माशी तकालीफ हो या वो रियासत से डिसकनेक्ट हो, तो फिर जो एक्सटर्नल एनिमी जो होता है उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है मोसाद के लिए कि वो अंदर से एजेंट भरे। तो ये भी एक सबक है हमारे बहुत सारे ममालिक के लिए उम्मा के अंदर कि जब आपकी रियासतें या हुकूमतें गैर मकबूल हो तो अंदर की कमज़ोरियों से दुश्मन फ़ायदा उठाते हैं। और तीसरी जो बात है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है। आपने इन गल्फ रियासतों की बात की है जिनके पास अरबों डॉलर हैं, वो शहर बना रहे हैं बीच के किनारे, कोई बाहर जाके इन्वेस्ट कर रहा है।
کتنی یونیورسٹیاں بنی ہیں, کتنے سائنسدان پیدا ہوئے ہیں. خود پاکستان کا حال دیکھ لیجئے, ہم تو رو رو کر اس بات پر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ سائنس پڑھائیں, بچوں کی تعلیم میں انویسٹ کریں, صوبے ہو, مرکز ہو. ہم اس اور اسرائیل کو دیکھ لیجئے, چھوٹا سا ملک ہے, ٹھیک ہے اس کے اوپر بڑا سایہ ہے امریکہ کا, مغرب کا, لیکن انہوں نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کی ہے, ہم اس سے انکاری نہیں ہو سکتے. ہمیں ناپسند ہو اسرائیل اور دن بھر گالیاں دیں, بد دعائیں دیں, لیکن جہاں انہوں نے ترقی کی ہے اس کو وہ دکھائی دے رہی ہے. اس لیے اس سے لیسن ہے کہ اصل طاقتیں جو ہیں وہ تعلیم, سائنس, تحقیق کی اور آگہی اور معیشت سے ہوتی ہیں. وہ نعرے دلکش ہوتے ہیں, نظریے دلکش ہوتے ہیں, لیکن جب آپ لوگوں کی معاشی صورتحال بہتر کرتے ہیں, سائنس ٹیکنالوجی میں انویسٹ کرتے ہیں, تو وہ آپ کی طاقت ہوتی ہے. درست ہو گیا جی. اسرائیل ایران جنگ مشرق وسطی میں طاقت کے توازن میں حسن صاحب کتنی بڑی یا کیا بڑی تبدیلی لا سکتی ہے؟ اچھا, پہلی بات یہ ہے عائشہ کہ رضا رومی صاحب نے کمال کر دیا. مسلمانوں کو یہ سادہ سی بات سمجھ آ جائے, اللہ نے نظر بد سے بچائے, یہ سوچ ہمارے پاس ہے ہی نہیں. میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ عالم اسلام کے اور اس کے حاسدوں یا حریفوں کے درمیان عائشہ 1 سال میں 1 صدی کا گیپ پیدا ہو رہا ہے. یقین کرو یہ اچیویبل ٹارگٹ رہے گا ہی نہیں اگر اب بھی ان کو ہوش نہیں آئی. یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا, کمال, سبحان اللہ, اللہ نظر پر ٹچ وڈ. اچھا, دوسری بات, میں اسرائیل اور اسرائیلیوں کے بارے میں, زائنس کے بارے میں, میں ان کو بہت تعریف, دشمن بھی اگر قابل تعریف ہو تو اس کا جو پہلو ہے, ان کی ذہانت, ان کی ایجادات, ان کی کریٹیوٹی, ان کی اچھا وہ سارا کچھ. لیکن یہ جو خامنۂ کی ایلیمنیشن کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے, مجھے خدا کی قسم یہ نیو پاگل لگے ہیں. ان کو ایرانیوں کا پتہ نہیں. دیکھو خامنۂ, اللہ نہ کرے اللہ ان کو صحت زندگی دے, اگر وہ شہید ہوتے ہیں اور اس کی جگہ کوئی چمچہ آتا ہے, خدا کی قسم ایرانی عوام ان کی چیچڑے, بوٹیاں نہیں. آپ کی پیدائش سے شاید پہلے کی بات ہو, جو کچھ امریکہ کے اس چنگڑ نے امریکن معشوق رضا شاہ پہلوی کے ساتھ, آپ کو نہیں پتا, آپ نے پڑھا ہوگا, ہم نے دیکھا ہے. یقین کرو قطار اندر قطار لوگ, گولی چلتی تھی, ایک صف گرتی تھی, پھر دوسری, پھر تیسری, اس چیچڑے کا یہ حشر نشر کر دیں گے. یہ اچھا, ایرانی عوام ان کو اندازہ نہیں ہے, سو خامنۂ کی جگہ صرف خامنۂ آئے گا. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ ایرانی عوام ان سے they are not very happy. صحیح, یہ میں جانتا ہوں, لیکن اب گراف ان کا کہاں سے کہاں چلا ہو گیا. آخری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی جنگ کی بات کر کے تو بات ہی ختم کر دی ہے. ویسے مجھے ایک بات بتائیں میرے پیارے مسلمانوں, رضا رومی صاحب کے علاوہ آج میرا ان کے ساتھ ایک جڑت بنی ہے اور کمال کی. صحیح, مجھے ایک بات بتاؤ کہ مشرق کے وسطی سے امریکہ میں نے ایسا کیا لینا ہے جو پہلے اس کے قدموں میں نہیں ہے؟ بس سر ایران کا کھڑا ہونا ہی برداشت ہو رہا. ٹھیک ہو گیا حسن صاحب. شہزاد صاحب چھوڑیں, جی, مشرق وسطی کو نہ چھیڑیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ ان کے اپنے بارے میں نہیں ہے. بالکل صحیح, اگریڈ. وہ کیا ہے وہ درست, بس میں تفصیل میں نہیں جا رہا. استقبال دیکھا تھا پچھلے دنوں. جی جی صحیح ہے. اللہ معافی, بندہ تو شادی کے موقع پہ اپنے سسرالیوں کا استعمال اس طرح استقبال نہیں کرتا, اس لیے جانے دو بڑی جنگ وغیرہ. شہزاد صاحب, اسرائیل کے ایران پر حملے سے پہلے جو اسرائیل کی ٹیکنالوجی یا سائنسی جدت اور عسکری برتری کا بھرم تھا, وہ یہاں پر اب گرتا دکھائی دیتا ہے اور غیر جانبدار عالمی ماہرین تسلیم کر رہے ہیں. 12 جون سے پہلے والا بھرم برقرار رہ پائے گا اسرائیل کا؟ نہیں, بہت جلدی فیصلہ کر لیا آپ نے اس چیز کے اندر. میرا تھوڑا وقت دیجئے, دیکھتے ہیں کہ کس کروٹ بیٹھتی ہیں چیزیں. دیکھیے, آپ کا سوال, بنیادی سوال یہ ہے کہ توازن کس طرف جانے کو ہے. کیا اس وقت مشرق وسطی میں توازن ہے, یا یہ جنگ اس لیے چھیڑی گئی کہ توازن خراب ہونے کا اندیشہ تھا؟ اگر ہم اس چیز کا سوال کا جواب ڈھونڈ لیں کہ توازن خراب ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے یہ جنگ ہوئی, یا توازن کو بہتر کرنے کے لیے جنگ ہوئی, تو میرے خیال میں ہمیں اس کا جواب مل جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ توازن ہے, اسی لیے تو $600 ارب سعودی عربیہ خرچ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ کے اندر, $200 ارب UAE خرچ کرنا چاہ رہا ہے. کمٹمنٹس ہیں,
کہ ہم کریں گے, ہم انویسٹ کریں گے آپ کے ملک کے اندر. امریکہ کیسا پاگل ہوگا کہ یہ $1 ٹریلین آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ چھوڑ دے گا کہ ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں, میں جنگ کرتا ہوں کیونکہ مجھے ایران پسند نہیں ہے. ہاں, وہ ایران کو جو توازن خراب ہونے کا اندیشہ تھا کہ جوہری طاقت جو کہ ایران حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے مشرق وسطیٰ کا توازن خراب ہو جائے گا, تو میں اس کو کسی طریقے سے قابو کر لوں تاکہ میرے اپنے انٹرسٹ جو ہیں, جو اس کے مفادات ہیں, خاص طور پر اس کے علاوہ کہ اسلام ورسز ریسٹ اور کریسنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے, ان چیزوں سے ہٹ کے جو مشرق وسطیٰ میں معاملات ہوں گے. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ مشرق وسطیٰ میں جو ان کے عرب ملک ہیں وہ پہلے سے ہی خائف ہیں ایران سے, تو وہ ایک طرح سے اس توازن کو, اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جنگ ہو رہی ہے. تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ توازن میں کوئی بہتری یا اس کی کوئی شکل بدلنے جا رہی ہے. اگر ایران مثال کے طور پہ منتشر ہو جاتا ہے, ہار کے منتشر ہو جاتا ہے, کیا اس میں خطے میں توازن رہے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ اس لیول تک لے کے آئے گا صرف جہاں پر کہ ایران اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. ایک چیز میں کہہ دوں پچھلے سوال کے اندر, غالباً آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا امریکہ اپنے بمبار بھیجے گا. اس کو اپنے بمبار بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. امریکہ کبھی بھی اس جنگ میں حصہ نہیں بنے گا کیونکہ وہ اس طرح کی کوئی کام نہیں کرے گا جسے دنیا بھر کے ممالک خاص طور پہ روس اور چین بھی چھلانگ مار کے اندر آ جائے اس کے اندر, اور پھر یہ پورے کا پورا خطہ خراب ہو جائے. وہ تو پیسے حاصل کرنا چاہتا ہے, انویسٹمنٹ لینا چاہتا. اس کے پاس اسرائیل اویلیبل ہے, اس کے تو 73 کی جنگ میں جس طرح اس نے اسرائیل کو استعمال کیا تھا عربوں کے خلاف, اسی طریقے سے استعمال کرے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, مغربی امداد کے بغیر اسرائیل کے لیے لڑنا ممکن دکھائی نہیں دیتا ہے, اور اگر مغرب کھل کر آتا ہے تو کیا ایران کو بڑی شکست بھی ہو سکتی ہے؟ ایران کو بڑی شکست بھی ہو سکتی ہے. آپ کا سوال یہ ہے. میرا خیال ہے ایران کو بڑی شکست نہیں ہوگی, پوری کی پوری انسانیت کو بڑی شکست ہوگی, جو پھر سنگل سپر جو پاور ہے وہ ایک ہو جائے گی دوبارہ. ایسا نہیں ہوگا. مجھے امید ہے کہ ایران کو وہ شکست نہیں ہوگی جس کی لوگ توقع کیے بیٹھے ہیں. ایران کی شکست کا مطلب ہے ہم بھی گئے, چائنا بھی گیا, روس بھی گیا. ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آتا, اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ٹرمپ کے جو سٹار, جس پہ ہم کل پھر کبھی بحث کریں گے, اس کے سٹارز کیا کہتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. اتنا سمپل نہیں. یہ بات بڑی اہم کی ہے اپنا شہزاد صاحب نے, کہ پیسے بٹورنے کے لیے سعودیوں سے, بحرین سے, مسقط سے, ادھر سے ادھر سے, بھائی ہاں میں تمہارے اس دشمن کو قابو میں رکھتا ہوں, ہاں میں اس سے مانگتا ہوں بم شم دے دو یار, نہ ڈرایا کرو, بچے ڈر جاتے ہیں رات کو ان کے, یہ بم مجھے ذرا دے دو, بم دے دو. دیکھو لوگوں, میں ان سے بم لے رہا ہوں, مجھے پیسے دیتے رہو, میرے بینکوں میں پیسے اور جمع کراؤ, میں لے لوں گا ان سے, یہ بم شم والا معاملہ میں لے لوں گا. یہ کھیل ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کھیل خطرناک بھی ہو سکتا ہے. آپ بڑی آسانی سے کی جا رہی ہیں نا باتیں. نیکسٹ نیبر ایران کا کون ہے؟ کون ہے؟ ہم ہی ہیں. ہم ہیں نیکسٹ نیبر. اور یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارے ملک میں یہاں پہ بات ہوئی مسلک کے حوالے سے بھی, تو یاد رکھیے گا کہ سب سے بڑا پرابلم ہمیں فیس کرنا پڑے گا. درست ہو گیا افتخار صاحب.